جل صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کمٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، ابھی تک کیوں حکومت اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ نہیں کروا سکی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو حیدر، یہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور صرف ہونے نہیں چاہیے بلکہ کامیاب ہونے چاہیے، چونکہ ہمارے چیلنجز اور بہت زیادہ ہیں، اور اسپیشلی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، معیشت کے ہیں، اور ہم نے ملک کے اندر اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ملاقات کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ڈیلے کیا ہے، اگر انہوں نے کرانی ہے تو کیوں نہیں کرائی، اس کا تو حکومت کے لوگ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ تلوار نہ لٹکائیں کہ 31 تک اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا، پھر وہ حکومت کہے گی چلو پہلے 31 کا انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ پہلے بہت سی چیزیں آزما کے دیکھی ہیں اور آپ نے سب کچھ کیا ہے، تو ابھی یہ بھی کر کے دیکھیں، بیکاز انڈر تھریٹ تو بلیک میل ہو کے تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا۔ انکنڈیشنل بیٹھ کے ملک کے مفاد میں بات کرنی چاہیے اور کچھ چیزوں کو ان کو طے کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تحریک انصاف کی مرضی کے مطابق ہر بات ٹھیک نہ ہوئی تو 31 جنوری کے بعد پھر یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح تو ملک ہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب سارے ادارے اکٹھے ہیں، جب عدلیہ موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، حکومت موجود ہے، اور اللہ کے کرم سے معاشی لحاظ سے بہت سی مثبت انڈیکیشنز مل رہی ہیں، سفارتی لحاظ سے بیٹر ہو رہا ہے۔ تو لوگ بھی تنگ ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ پھر ہم شاید جلغار کریں گے، پھر ہم سول نافرمانی کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ تو میرے خیال میں ان کو بھی تحریک انصاف کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس کو کنڈیشنل نہ بنائیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے ان کی میٹنگز، جہاں ضروری ہے وہ کرے، اور پھر لیڈر کو کہیں کہ وہ ان کو امپاور کرے تاکہ یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے۔ اگر ان کے کوئی کوشچن رکھے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو کوئی سے نہیں ہے، ہم نے جا کے تو عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے۔ تو پھر جو عمران خان صاحب تو جیل میں فیسنگ چارجز، اور اس کے اندر بہت سے ان کے خلاف کیسز ہیں، تو ابھی تو ایک سٹنگ چیئرمین ہے، he should have the authority to and blessing of their founding father کہ جی آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ملک کو آگے چلائیں۔ لیکن سر ہر چیز اگر یہ پوچھ کے ہر روز جائیں گے تو یہ کام ایسے چلے گا نہیں۔ اچھا سر، ایک تو اس میں یہ کہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے، ایز پر اسد کیسر صاحب، اور انفیکٹ میں نے عرفان صدیقی صاحب کو بھی سنا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں ہوں تو ان ملاقاتوں کو ہونا چاہیے، آپ ان سے ڈائریکشنز لے سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی کہ ان کو مینڈیٹ دیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کی جانب سے، تو یہاں پہ تو پھر پرابلم تحریک انصاف کے اینڈ سے بھی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کا جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اس کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پرائم منسٹر سے، نواز شریف صاحب سے اور بقیہ لوگوں کو آن بورڈ لینے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو اگر یہاں پہ جو ہے وہ فیصلوں کے لیے انہوں نے مشاورت کرنی ہے بڑوں سے، تو وہاں پہ پھر مشاورت آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ بڑی فیئر ہے اور جسٹیفائڈ ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے جو یہ کولیشن کے جو پارٹنرز ہیں یہ تو امپاورڈ ہیں، ان کو ڈائریکشنز اوپر سے ملی ہوئی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور تاکہ جو آپ کا آئین اور قانون ہے اس کو ساری پارٹیاں مانیں اور آگے چلیں، اور ایک میثاق مفاہمت ہو اور میثاق معیشت بھی ہو، اور ان کے جو ڈفرینسز ادروائز پولیٹیکل ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور سے ان کو اٹھایا جائے اور ضرور کرٹیسائز کیا جائے حکومت کو۔ یہی ان کو مینڈیٹ ہے نا، تو ان کو تو بڑا کلیئر ہے مینڈیٹ۔ لیکن ان کو اگر لینی ہے ادھر سے، دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے۔ جو تو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ آزاد ہے اور وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ود این اوور ویلمنگ میجارٹی، تو اس سے بھی یہ گائیڈنس لیتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر چارجز ہیں، وہ جیل میں ہے، اور وہ پوزیشن وہ ایکچولی چیئرمین بھی نہیں ہے۔ لیکن ایون دین چونکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہی از دی لیڈر اینڈ فاؤنڈنگ فادر، تو اس لیے ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر روز آپ ہمیں بتائیں اور ہم جا کے پھر بریفنگ لیں اور پھر جا کے فیصلہ کریں۔ تو اس لیے میرے خیال میں دونوں سائڈوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان نتائج جو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ کی کمیٹی ہے وہ امپاورڈ ہے اور اس کو فلی سپورٹ حاصل ہے، لیکن یہاں پہ ان کے مینڈیٹ کو تو یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ آپ کے پاس اتھارٹی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ملاقات جو آپ کہتے ہیں آپ نے کمٹ بھی کیا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کروا پا رہے، تو آپ کل کو کوئی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر آپ کتنے جو ہے وہ کھڑے رہیں گے؟ تو وہ تو ان کے مینڈیٹ کو یہیں پہ چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ملاقات کرانے کی بات ہے وہ تو حکومت ہی کی لیول کے اوپر ہے نا، پرائم منسٹر ہے اور انٹیریئر منسٹر ہے اینڈ آل دیٹ. یہ تو وہ دے اسٹریچ اٹ ٹو فار اینڈ سے کہ جی نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ ملاقات نہیں کرا رہے. آئی کین ایشور یو کہ ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یس سیکورٹی اداروں کے اپنے کنسرنز ہو سکتے ہیں اسپیشلی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر تو یا مذاکراتی ٹیم کہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ ابھی ان کو ملنا چاہیے تو اس کے اوپر کوئی اور آ کے اس کو روکے. یہ تو اس چیز کو اور زیادہ سسپیشس بنانے کے لیے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں.